نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، 15 شعبان کے حوالے سے آج کچھ کلام کرنا چاہوں گا، یعنی شب برات. اس کلام کرنے کی وجہ بھی یہ بنی کہ کچھ لوگ آج کل کے دور میں بھی کنفیوز ہیں، تذبذب کا شکار ہے کہ شب برات کیا ہے. اکثر لوگوں کے سوالات مجھ تک پہنچے کہ جناب یہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا نہیں، اور بعض ماشاءاللہ اتنے محقق نکلے کہ انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ جناب جو حدیث آپ لوگ بیان کرتے ہیں وہ ساری ضعیف ہیں. تو یہ سارے سوال میں کافی دنوں سے سن رہا تھا اور کسی وقت مناسب کا انتظار تھا کہ اس کا جواب بھی عرض کر دوں. تو ہم اس کو دو حصوں میں کر دیتے ہیں. ایک حصے میں سب سے پہلے شب برات کا ثبوت قرآن و حدیث سے لے لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی فضائل کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ. تو آئیے اٹھاتے ہیں قرآن کریم، سورہ دخان کھول لیجئے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم. اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. ابھی یہیں پہ رک جائیں، اسی آیت پہ برکت والی رات میں اتارا. یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ اس مسئلے کے اوپر، اس آیت کے اوپر مفسرین کرام کے دو اقوال ہیں. ایک گروپ علماء کا، مفسرین کا، یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ جیسے اللہ نے کہا، آگے جائیں تیسرے بارے میں سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں. اب علماء کا ایک دوسرا گروہ، مفسرین کا ایک دوسرا گروہ، جس میں سر فہرست جلیل القدر صحابی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے. وہ کیسے؟ آپ اس میں مزید ڈیٹیل، تفصیل، شرح یوں فرماتے ہیں کہ 15 شعبان وہ شب ہے کہ جس میں لوح محفوظ سے قرآن پاک آسمانی دنیا پر اتارا گیا، اور لیلۃ القدر وہ شب ہے جس میں آسمانی دنیا سے دنیا میں، یعنی سینہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا گیا. سبحان اللہ. تو اب یہ دونوں اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پھر اسی سے اگلی آیت پڑھیے، فیہا یفرق من کل امر حکیم، یعنی یہی وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام سپرد کیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہی ہے، کیونکہ اب ایک شبہ آتا ہے کہ بھئی جس انسان نے پیدا ہونا ہے، جس نے فوت ہونا ہے، جس نے حج کرنا ہے، وہ تو سب پہلے سے طے ہے، لوح محفوظ پہ لکھا جا چکا ہے. تو اب یہ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو جناب بات وہی ہے کہ لوح محفوظ سے اس سال میں ہونے والے امور کو ان کے ذمہ داران فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کی تعمیل میں پھر ذرہ بھر بھی کمی نہیں کرتے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو دونوں جو اقوال ہیں مفسرین کے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. اب قرآن، تفسیر قرآن بالحدیث دیکھیں تو اس آیت کی تفسیر میں بے شمار حدیث ہیں. ارے جو کم علم میں کہوں گا، نابلد کہوں گا، جو احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں، میرا ان کی بارگاہ میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، ارے ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ارے سنن ترمذی اٹھا کے دیکھ لیجئے. امام ابن ماجہ، امام ترمذی نے پورے باب ماہ شعبان کے فضائل میں باندھے. اب آپ خود سوچیں، اگر احادیث ضعیف ہیں
یعنی ان کے نزدیک ضعیف جو معاذ اللہ ان حدیث کی ویلیو نہیں ہے. چلو میں ضعیف کی بات کر لیتا ہوں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ضعیف ہے ان کو یہی پتا نہیں کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے. ارے اسی بات کے اس میں نا میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں حدیث والی کی. جو لوگ ضعیف کی رٹ لگائے کرتے ہیں, امام اہل سنت نے کیا خوب قول فرمایا فتاوی رضویہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ محدثین حدیث پہ کلام اپنی اصطلاح میں کرتے ہیں اور اس کا علم محدثین کو پتا ہے کہ یہ حسن ہے, صحیح ہے, ضعیف ہے. عام عوام کو نہیں پتا. عام عوام ضعیف سے مراد کچھ اور لے لیتے ہیں. ارے بھائی غور کیجئے, اس پہ اجماع ہے امت کا کہ جو احادیث ضعیف ہیں فضائل کے باب میں معتبر ہیں, یعنی ان پہ عمل کیا جائے گا. تو اب کہاں گئے وہ حدیث میں وہ ضعیف ہے. اچھا اس کی اب میں جو تفسیر قرآن بالحدیث کر رہے تھے, میں مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 1305 اور راوی ہیں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ شعبان کی اس لیلۃ البرات میں یعنی جو 15ویں شب ہے اس میں کیا ہے؟ ما هذه فی اللیل لیلۃ النصف شعبان. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے اس میں کیا ہے. تو فرمایا کہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے ان کا نام اولاد آدم میں جنہوں نے اس سال میں پیدا ہونا ہے, اور ان کے نام کی فہرست بھی بنتی ہے اولاد آدم میں جنہوں نے اس سال فوت ہو جانا ہے, اور پھر حاجیوں کی فہرست بھی تیار کی جاتی ہے اور رزق اتارا جاتا ہے. اللہ, یہ اب جو لوگ حدیث کو صحیح یا کچھ قرار دیتے ہیں یہ بڑی ایک واضح حدیث ہے اور یہ اس آیت کی تائید بھی کر رہی ہے. تو اب اس ضمن میں مزید احادیث بھی بیان کی جا سکتی ہے. میں صرف وقت کو بچانے کے لیے آپ کو صرف ایک حوالہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ آپ لوگ اس پہ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ شب بارات معاذ اللہ کوئی من گھڑت یا کوئی بدعت نہیں ہے. یہ ثابت ہے قرآن سے, یہ ثابت ہے احادیث سے. انشاءاللہ ابھی جو اس کے فضائل ہیں یا جو اس کے اعمال ہیں, مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شب میں قبرستان جانا یہ سنت ہے, اس کو بھی لوگ بدعت کہتے ہیں. میں اس پہ بھی کلام کروں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شب کو عبادت کرنا بدعت ہے, میں اس پہ بھی کلام کروں گا. اور اس کے فضائل کن کن بزرگوں نے بیان کیے ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں مختصراً پیش کروں گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ شعبان کی فضیلتیں خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.